السلام علیکم. کیا حال ہے ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ کل میرے ہائی کورٹ میں کیسز تھے. جب میں کیسز کر کے نکلا تو میرے ایک دو کلائنٹس تھے. انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. انہوں نے کہا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو دعا زہرا ایک بچی ہے کراچی کی سید فیملی کی، اس کی رپورٹس آ گئی ہیں آرتھوپیڈک سرجنز کی اور گروپ آف جو ڈاکٹرز تھے ان کی، جو ایک بولٹ بنا تھا کہ شی از انڈر 16 ایئرز آف ایج. تو ہمارے ملک کی عدالتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. میں نے ان کو بتایا، بہت کچھ بتایا. تو وہ کہنے لگے کہ سر اس بارے میں بھی آپ ایک ویڈیو لگائیں، بنائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ملک میں کس طرح وائلیشن آف لا ہوتی ہے. انفارچونیٹلی قانون کی خلاف ورزی اس ملک میں عام ہے. نہ صرف کچھ لوگ، طبقہ، بلکہ بعض اوقات قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی قانون کی وائلیشن کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کا قانون ہے، اس کا ایک سیکشن ہے 375 ود ریگارڈز ٹو ریپ. جنرل ضیاء الحق جب پریزیڈنٹ تھا تو اس نے اسلامک قوانین بنائے تھے، زنا آرڈیننس بنایا تھا، پھر وہ ختم ہو گیا اور تعزیرات پاکستان کے پرانے سیکشنز کو ریسٹور کیا گیا، کچھ نئے بھی بنائے گئے. 375 سیکشن جو ہے وہ ریپ کے بارے میں ہے اور 376 میں اس کی سزا ہے. ان دونوں سیکشن میں ایک چیز کلیئر ہے کہ اگر کوئی بچی، لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ سیکشل انٹرکورس کرے گی اور اس کی ایج 16 سال سے کم ہوگی تو وہ بھی ریپ میں آئے گا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ جو دعا زہرا والا کیس ہوا ہے، ایک سید فیملی سے ہے اور فقہ جعفریہ فیملی سے وہ بچی ہے. اس کے بارے میں ادارے بھی خاموش ہیں، عدالتیں بھی خاموش ہیں کہ جب وہ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ شی واز انڈر 16، اس کی عمر 16 سال سے کم تھی. اور ویسے بھی شیعہ لا میں لڑکی اس طرح شادی نہیں کر سکتی کہ وہ عاقلہ بالغہ ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے. شیعہ لا میں تو ولی کے بغیر، سرپرست اور گارڈین کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے اداروں پر، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اور عدالتوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دعا زہرا کا کیس. کہ جب گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب میاں بیوی میں تضاد ہو جائے تو بچے کہاں جائیں گے، بیٹا کہاں رہے گا اور بیٹی کہاں رہے گی، کس ایج تک بیٹا ماں کے پاس ہوگا اور کس عمر تک، کس ایج تک بیٹی ماں کے پاس ہوگی. تو یہ متفقہ طور پر اسلامک لا کے مطابق، محمدن لا کے مطابق، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، لڑکی 18 سال کی ایج تک ماں کے پاس رہتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ دعا زہرا کے کیس میں ماں باپ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میاں بیوی جو دعا زہرا کے ماں باپ ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں، اور دعا زہرا کو اس چیز کے باوجود کہ وہ 16 سال سے کم عمر کی ہے دارالامان میں رکھا ہوا ہے. کہاں ہمارے ملک کا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ ہے، کہاں حضانت ہے، کہاں ریسٹرکشنز آف چائلڈ میرج ایکٹ ہے، کہاں پر تعزیرات پاکستان کے تحت لگنے والا وہ جرم ہے جو 375 اور 375 376 ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ملک کا قانون تو ہے، لیکن بد نصیبی سے اس قانون کی انٹرپریٹیشن، اس قانون کی پروٹیکشن، اور ایک شخص بار بار دکھایا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو ٹی وی میں بھی اور میڈیا پہ بھی، جس نے وائٹ کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، وہ نامحرم تھا. محرم اور نامحرم کے اوپر بھی میں کسی دن آپ کو اچھی سی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ محمدن لا میں محرم کیا ہوتا ہے اور نامحرم کیا ہوتا ہے. تو اس وقت بچی کا وہاں رہنا دارالامان میں کسی بھی قانون کے مطابق، پاکستان میں رائج الوقت قوانین کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے تو وہ چائلڈ ہے، انڈر دی ایج آف 16 ہے، انڈر دا ایج آف 18 ہے. شی فالز انڈر دی ڈیفینیشن آف چائلڈ، بچی کی تعریف میں وہ آتی ہے. اور اگر اس کے اس ایکٹ کو
جسٹیفائی کیا جائے کہ جی وہ بالغہ ہے اور اس کو وہ بالغ ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو ہمارے ملک میں پھر ریپ کے سیکشن میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے، جہاں پر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر 16 سال سے کم عمر کی بچی ہے چاہے اپنی مرضی سے بھی کرے، یہ مرضی سے کرنے میں شادی بھی شامل ہے۔ اب اس کو انٹرپریٹ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جی یہ وائڈ میرج ہے، وائڈیبل ہے۔ یہ وائڈ اس طرح ہے کہ جب وہ ایج کی پوری ہوگی اگر اس نے مان لیا تو وہ لیگلائز ہو جائے گی۔ تو یہ ملک میں ہونے والے قوانین کی بے حرمتی بھی کے زمرے میں بھی آتا ہے اور قانون شکنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہے کہ اس کی ڈیٹینشن یا اس کو جو دارالامان میں رکھا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ لڑکی بچی کو فی الفور طور پر اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں اس کی ماں باپ کے حوالے کر دیا جانا چاہیے تھا، اس امر کے ساتھ کہ وہ کورٹ میں گارنٹی دیں گے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا تشدد، دباؤ، مار پیٹ نہیں ہوگی۔ کاروکاری بھی ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں بھی، بلوچستان کے علاقوں میں بھی غیرت کا قتل بھی ہوتا ہے، شاید اس سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ بچی جب کچھ عرصے سے دارالامان میں اکیلی ہے، اب اس کا جو رجحان ہے وہ پیرنٹس کی طرف ہو گیا ہے۔ تو اپنی بچیوں کے لیے اور پاکستان کی تمام بچیوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اس طرح کے صدمے سے محفوظ رکھے، قانون کو سمجھیں اور پراپر پٹیشن دائر کرنے کے لیے، پراپر کیس دائر کرنے کے لیے قانون کا علم، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پورے پاکستان کے لوگ لا گریجویٹ بن جائیں، لا کی ڈگری لے لیں، وکیل کا کورس کر لیں، نہیں، لیکن بنیادی قانون کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بنیادی قانون کو اگر نہیں سمجھا جائے گا تو پھر جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوگی اس پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک شخص غلط جگہ پر پارکنگ کر لیتا ہے اور لوگ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کی سائڈ سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا زارہ کا کیس بھی بالکل اسی طرح ہے کہ ایک نہیں 2-3 پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر اس کی ایج کی ڈٹرمینیشن میڈیکل بورڈ سے کروائی گئی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کروائی گئی تھی، اور جب اس کی ایج 16 سال سے کم آ گئی ہے تو پھر عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو دیکھیں، آگے دوستوں کو بتائیں اور اس امر کو سب لوگ دھیان سے سنیں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔